اچھا ایک اور بھی یہی اسی سوال سے ایک بات جنم لے رہی ہے کہ آپ کے مطابق بڑا شعر جسے کہتے ہیں یا اچھا شعر جسے کہتے ہیں اس کے کیا معیارات ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہ بڑا شعر ہے یہ اچھا شعر ہے؟ کیسے سمجھ آئے گی یہ؟ مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ چھوٹا شعر بڑا شعر، مطلب ایک محسوسات تو ہوتے ہیں کہ یار بے ساختہ طور پر بندہ ایک شاعری کو فیل تو کرتا ہے، محسوس تو کرتا ہے. پھر وہی بات جو پہلے ہماری ڈسکشن ہو بھی رہی تھی کہ پھر وہی بات بیچ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ تو عوامی شاعر ہے، یہ عوامی شاعری ہے، اور یہ بڑا شعر ہے اور بڑی شاعری یہ ہے، جبکہ فیلنگز والا معاملہ تو وہیں پہ کھڑا ہے. اب اس میں کیونکہ اس کی کوئی باقاعدہ تعریف موجود نہیں ہے. اچھا شعر کی تو آپ کر سکتے ہیں، ہاں بالکل، بلکہ میرے یہاں شعر کی تعریف بھی کرنا بڑا مشکل کام ہے. درست بات. شعر کے اندر ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی، وہ اسے شعر بناتی ہے. اچھا شعر کی تعریف بھی مختلف لوگوں نے جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے اپنی رائے دی، اپنے مطابق لکھی، کیونکہ کوئی آبجیکٹیو چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ سبجیکٹیو ہوتی ہیں. تو اس کی کوئی آبجیکٹیو تعریف کرنا بڑا مشکل ہے کہ بڑا شاعری میں گرے ایریا زیادہ ہے، بلیک اینڈ وائٹ کم ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ہوگی تو شعر ہوگا. بعض اوقات وزن، بہر، ٹیکنیکل چیزوں کے لحاظ سے اس کے جو وہ کہتے ہیں کہ معائب اور محاسن کے لحاظ سے وہ آپ کا شعر پرفیکٹ ہوگا، اس میں رس نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا، تو وہ نہیں اثر کرے گا. بعضوں کا اتنے ڈھیلا مصرا، میری بات سمجھ لو گے نا آپ تو خود شاعر کہ مصرے ڈھیلے ہیں، تین تین حرف گر رہے ہیں ایک ہی مصرے میں، استاد سنے لگے گا یار کیا کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ اس کو اٹھا لیں گے ایسی اور ویسے پھیلے گا کہ آپ کہیں گے یار اچھا یہ بھی تھا. اب وہ جو چیز جس نے اثر کیا ہے وہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے وہ کیا تھا. اچھا لیکن وہ اس کو شعر بناتا ہے، وہ شعریت میرے خیال سے. تو اب اچھا آپ نے وہ بات کی درجہ بندی کی، تو میرے خیال میں جو آپ چیز جو ٹیکنیکل چیزوں پہ پورا ہے، جو شعر کی تعریف ہم نے ایک رائج کی ہے، اکیڈمک تعریف جو ہوتی ہے اس کی، اس کو ہم نے نصابی تعریف کتابی تعریف کے پورا اتر رہا ہے، تو وہ تو شعر تو ہو گیا ہے. صحیح. اب اچھا شعر کیا ہوگا جو فوراً آپ کی توجہ کھینچ لے گا. آپ نے مطلب آپ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہیں، آپ کی وہ کیفیت بدل دے گا تو وہ اچھا مطلب چونک جائیں گے، آپ متوجہ ہو جائیں گے. اس کے بعد اس سے جو ایک درجہ اوپر لے جائیں آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑا اہم اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، جو شاعر کی جو درجہ ہوتی ہے، کم از کم شعر کی میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ اس میں وہ چیزیں ٹیکنیکل پوری ہوں گی، دو مصرے ہوں گے، ہم بالکل بہر ایک ہوگی سارا کچھ. پھر اس کے بعد آپ کو توجہ اس نے کھینچ لی، اس کے بعد وہ توجہ کھینچ کے آپ پر جو آپ جس کیفیت میں بیٹھے تھے اس کی آپ کی وہ کیفیت بدل دی. آپ رنج میں تھے تو اس نے آپ کو خوش کر دیا، آپ خوش تھے تو اداس کر دیا. آپ ایک پورا اپنا جسے کہتے ہیں شفٹ ہو گیا اصل مزاج، یہ اس سے ایک درجہ اوپر ہو گیا، توجہ کھینچ کے اس نے آپ پر اثر بھی کر دیا. پھر اس کے بعد وہ جو تھا جسے چوکے لگانے کہتے ہیں نا، آہستہ آہستہ وہ آپ کو دنوں تک تنگ کر دے گا، شان رکھے گا، اس کے اوپر درجہ ہو گیا. تو ایسے آپ جتنے دیر تک وہ آپ کے اندر رہے گا مدارج وہ اتنا بڑا آپ کہہ لیں. اب سب سے بڑی شاعری جو وہ ہوگی میرے خیال میں، جو آج سے اب تو خیر بہت ٹائم سپینڈ کم ہو گیا، ہم سینکڑوں سال کی بات نہیں کریں گے، آج سے 10-15 سال بعد بھی جو شعر لوگوں کو یاد ہے، ان پر اثر کرتا ہے نا، وہ میرے خیال میں بڑا شعر ہوگا. کیونکہ جتنی جلدی دنیا بدل رہی ہے، ہم صرف شعر نہیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ انسان کی مزاج بدل رہا ہے. نئی نسل کا جو کنسنٹریشن آپ نے پڑھ لیا ہوگا، کنسنٹریشن سپین جو ہے 16 سیکنڈ ہے. صحیح. 16 سیکنڈ کے بعد وہ کچھ برداشت نہیں کرتے، وہ اگلی چیز میں چلے جاتے ہیں. تو ایسا شعر جو ان کو 5 سال بعد کے ان کو 16 سیکنڈ تک بھی اگر وہ رکھ لے گا اپنے تک محدود، یا اس فیز میں یا اس کیفیت میں، تو وہ بڑا شعر بن جائے گا، چاہے وہ کتاب پہ ہے چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں. واہ کیا آپ نے شاندار، بالکل یہ کم از کم میرا خیال آپ نے دور کر دی. شاندار تو یہ میرا ایک رائے ہے. اچھا تنقید کے بارے میں، جو ہماری اردو شاعری پہ، سرائکی پہ بھی تنقید جو ہوتی ہے، وہ بات ہم نے پہلے تھوڑی سی کی، اسی سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. تنقید کا معاملہ بھی تو ایسے ہی ہے، مطلب ایک ناقد جو ہے وہ بھی تو اپنی رائے دیتا ہے، اپنے طور پر محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کی رائے کو اتنا مطلب ہمیں کیوں سمجھ. ہو سکتا ہے مطلب میں رومانٹک شاعر ہوں یا میں تصوف پہ شاعری میری زیادہ ہے، وہ تو میرے اندر کی بات ہے کہ میں کون سے مضمون زیادہ لکھتا ہوں، یا میری شاعری کلچرل ہے. تو ہو سکتا ہے جو تنقید نگار بیٹھا ہے اس کا وہ مزاج ہی نہ ہو، اس کو وہ پسند ہی نہ ہو، یا اگر میں نظم لکھتا ہوں تو اس کو غزل اچھی لگتی ہے، اور وہ بھی ایک خاص طرح کی غزل جس طرح کی وہ خود لکھتا ہے، تو اس کو میری طرح کی غزل پسند ہی نہ ہو اور میں بہتر لکھ رہا ہوں. تو ایسا بھی تنقید کے ساتھ بھی تو ایسا ہے معاملہ. تو پھر اس کی رائے اتنی مستند بھی حلقوں میں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے. تنقید کی اصل میں اقسام ہے بہت ساری. بالکل وہ تو ہے ہی.
اس میں جو آپ ذکر کریں وہ تاثرات تنقید ہوتی ہے, جو آپ اس کا شاعر کا تاثر لیتے ہیں پھر اس کے مطابق تنقید کر لیتے ہیں, ورنہ اس کی اور بھی بہت ساری تو نقاد کا کام ہے جو تنقید نگار ہے, وہ اس کا کام یہ ہے کہ کسی بھی فن پارا, میں تو اسے کہوں گا غزل ہے جو بھی ہے یا تخلیق کہیں گے, اس کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت وہ پہنچاتا ہے. اور یہ جو تنقید نگاری ہے نا, یہ اکیڈمک کام ہے, بالکل نصابی کام ہے. آپ عوام تو تنقید نہیں پڑھتی, نہیں ہوتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے, بلکہ جیسے آپ نے بات کی کہ وہ وزن کو ان کو ٹیکنیکلز کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کو کون بتائے گا؟ آج سے 50 سال بعد وہ آپ کسی تھیسس پڑھیں گے نا کسی تنقید نگار کا, جس نے آپ چیزیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی چیزیں موجود نہ ہوں, آپ کی کتاب تک نہ رہے, آپ کا کوئی ویڈیو نہ موجود ہو. تو بہت سارے ایسے شعراء ہیں جن کو تنقید نگاروں نے وہاں تک پہنچایا. بالکل بڑے بڑے شعراء, بڑے شاعر جو پہلے ان کا قد کاٹ اور تھا, لیکن کسی تنقید نگار جو ایک اچھا تنقید نگار موقع جو ہوتا ہے کہ جس کو لوگ پڑھ, ہو سکتا ہے زمانے میں غالب بھی سارے جہاں تک, کیونکہ پہلے صرف دور ہی یہ تھا کہ آپ کاغذ پر پہنچتے تھے. بالکل. تو کاغذ پر جن تنقید نگار نے کسی کو پہنچا دیا تو وہ غالب ہے, اقبال ہے. اقبال بھی تنقید نگاروں نے پہنچا, سب سے زیادہ تنقید نگاری ہوئی بھی اقبال پہ, تو تنقید بھی ان پہ ہوئی تک پہنچ گئے. تو تنقید جو ہوتی ہے نا وہ تنقید نہیں ہوتی, پہلی بات یہ صرف نقصے نکالنے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. لیکن ہمارے یہاں یہی تنقید کر دیا گیا کہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف خرابیاں نکالنی, بلکہ محاسن ہم بالکل لکھتے بھی نہیں. تو کبھی کسی کے محاسن پہ کوئی یا تو دیکھا ہے تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے خوش آمدی اور تعریفی, جیسے وہ لابی والی بات. اب وہ تنقید نگار بالکل ایک نیوٹرل پوائنٹ پر کھڑا ہوتا ہے, اس نے بالکل ایمانداری سے ساری اس کی جو خرابیاں ہیں, جو اس میں خوبیاں ہیں, وہ بیان کر دینی ہیں. اب اس کو کوئی جو قاری ہے پڑھنے والا یا طالب علم جو بھی اس کو پڑھے گا, وہ اس میں سے کون سی چیز پہ اتفاق کرتا ہے, کون سی چیز سے اختلاف کرتا ہے, وہ اس کی رائے ہے. آپ نے سب کچھ لکھ دینا ہے. اگر تو تنقید یہ ہو جو کہ نہیں ہوتی بدقسمتی سے, تو اس سے اچھی کوئی نہیں ہے. اور ہماری میں سمجھتا ہوں تنقید جو ہے نا, خاص طور پر جو غزل یا شاعری کی جو تنقید چل رہی ہے, وہ بہت پیچھے شاعری سے, شاعری بہت آگے چلی گئی ہے. ویسٹرن جو آپ کرٹکس کا نام لیتے ہیں نا, جو فلسفے پہ اور ان کے لٹریچر پہ تنقید کرتے ہیں, ان کو جدید ٹولز پہ پتا ہوتا ہے کہ تنقید کے نئے ٹولز کون سے آ رہے ہیں اور ہم نے کن ٹولز پہ اب کسی ادب پارے کو پرکھنا ہے. ہمارے یہاں وہی 1800 یا 1900 جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ 200-250 سال جو تعریفیں کر دی اسی پر, حالانکہ شاعری وہی اصول و ضابطے ہم لے کر کھڑے ہیں. خبر کہاں چلی گئی, نظم کہاں چلی گئی, ساری چیزیں. اور اب جو چیزیں رہ بھی نہیں گئی, قصیدہ کہاں ہے, مرثیہ ٹھیک ہے کچھ لکھ رہے ہوں گے, اور شکل اختیار مرثیاتی شاعری جو مرثیے کی ہے یا سلام یا وہ غزل کی طرح ٹھیک ہے. تو آپ اس تنقید نگار جو آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے جو ان اصناف پر لکھ رہا تھا, یا ان کے جو ٹولز تھے, آپ آج کی شاعری پہ اپلائی تو نہیں کریں گے. آج کے لیے آپ کو ٹولز بھی نہیں لانے پڑیں گے. تنقید نگار کا بھی کام ہے کہ وہ ذمہ داری سے جو چیزیں نہیں, اس کو لگتا ہے کہ یہ شاعری ان معیار پر پرکھنے والی نہیں ہے, تو اس کے لیے نئے ٹولز بھی لے کر آئے. یہ آپ کی محنت ہے. پھر آپ تنقید کریں گے تو ہم شاعر بھی آپ کہیں گے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل بالکل. میرے خیال میں اگر یہ ضابطے جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ چیزیں اگر جدید ضابطے ہم اپنا لیں اور یہ چیزیں سامنے رکھ لیں, تو جو سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے نا شاعروں کے, یہ سارا مسئلہ ہی ہے. ابھی کوئی تنقید نگار ہے نہیں جو اس لیول پر جا کے ٹیکل کر صحیح ہے. بالکل. تو سمجھنے والے ہی کم ہیں, تو بیان کرنے والے تو اور بھی کم ہوں گے کہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور آج کی نسل کا مسئلہ کیا ہے. اور جو شاعر اپنے اثر سے جڑا ہوا نہیں ہے, اپنے گرد و نواح سے, وہ کیا کہہ رہا ہے, مطلب جو بھی کہہ رہا ہے پھر ٹھیک ہے کہتا رہے, لیکن اگر آپ نے پہنچانی ہے بات تو ظاہر بات ہے اسی زبان میں اسی پیرائے میں بات کریں گے اور انہیں جذبوں کے ساتھ انہیں احساسات کریں گے جو محسوس کیے جاتے ہیں, جو آج کل لوگوں میں پائے جاتے ہیں. تنقید نگار کو بھی ایسی کسی چیز تک آنا پڑے گا کہ جو وہ لوگوں کو پہنچا سکے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں تنقید نگار کو صرف ٹیکنیکلی اور وہ نصابی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کی فیلنگز بھی ہوں اور تھوڑا سا وہ شاعری کو اتنا قریب سے آگے دیکھ بھی سکتا ہو کہ وہ نئی نسل سے ہم آہنگ ہو ان کی جذبات سے, تو وہ سمجھے گا کیا کہا جا رہا ہے.